بڑے پیارے محبت سے اس کو سلام کیا۔ اس شخص کی باتیں بڑی خوبصورت ہوئی ناظرین، جو اس شخص نے باتیں کی اس کے باز کے بارے میں۔ اس شخص نے کہا، اے باز، اے شاہین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو کہ تمہارے اندر پڑھتے ہیں، کبھی کسی بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، کبھی کسی کے آپ ناظرین اپنے آپ کو جاننے پہچاننے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک خصلت رکھی ہوتی ہے۔ بڑے آپ حیران ہوتے ہوں گے دیکھ کے کہ جب کچھوے کے بچے جو ہیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، ریت میں ہوتے ہیں، اور جب انڈے سے وہ اپنا سر باہر نکالتے ہیں تو وہ دنیا میں آتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ دنیا میں آتا ہے، اس کو دنیا کی ہوا لگتی ہے تو اس کی دنیا میں آمد ہوتی ہے۔ یہ والی ہر چیز میں اللہ نے خصلت رکھی ہوتی ہے، جس خصلت پہ وہ پلتا ہے وہ اسی خصلت کو اختیار کر لیتا ہے۔ تمام جانور دیکھ لیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا پروگرام فیڈ کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مجھے کیا کرنا ہے۔ جب وہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ جب اپنا ماحول دیکھتے ہیں، وہ اس ماحول سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے۔ اسی قسم کا ایک بڑا خاص واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک دانا شخص یعنی ایک عقلمند شخص کی ایک گاؤں کے قریب گاڑی خراب ہوگی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب میں مرغیاں دانہ چن رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک بچہ ڈیفرنٹ تھا جو وہ بھی دانہ چن رہا تھا، لیکن وہ مرغی نہیں تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ باز کا بچہ تھا، ایگل کا بچہ تھا، جو مرغیوں کی طرح ویسے ہی دانہ چن رہا تھا۔ ناظرین اس بوڑھے شخص نے اس انسان کو بتایا کہ یہ باز ایک دن کا بچہ تھا جب اس کو یہ پہاڑی پہ گرا ہوا ملا تھا اور سوچ یہ زخمی تھا۔ تو انہوں نے بوڑھے شخص نے فرمایا کہ میں اس کو اٹھا لایا تھا، اس کے میں نے مرہم پٹی کی، اس کو میں نے اس کی ٹیک کیئر کی۔ اب اس کے بعد میرے پاس تو مرغیاں ہی چوزے ہی تھے، میں نے انہی چوزوں میں اس کو رکھ دیا اور انہی کے ساتھ یہ دانہ چنتا رہا۔ اس لیے اب یہ انہی چوزوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ان چوزوں کی طرح اس نے اپنے آپ کو ایک مرغی کا چوزہ ہی سمجھ لیا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس نے دانہ چگنا سیکھ لیا ہے۔ اب اس کی یہی خصلت اور فطرت بن چکی ہے۔ اس دانا شخص نے اس بوڑھے شخص سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ایسا کیجئے کہ یہ باز کا تحفہ مجھے بیچ دیں، یا جیسا چاہے آپ کریں، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ مجھے دے دے۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی دیکھو یار، میں کاروبار نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کو اس میں کوئی خاص بات نظر آئی ہے، اگر آپ کچھ اور آپ کی اچھی اس کے بارے میں سوچ ہے تو میں آپ کو یہ تحفتاً دے دیتا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے اور اس کو سکھائیے اس کے گر۔ تو اس شخص نے ان بوڑھے شخص کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کو لے لیا، اور اس نے یہ بتایا بوڑھے شخص کو کہ میں اصل میں اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کے ذمہ کام کیا لگایا گیا ہے اور یہ کام کرتا کیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص گاڑی ٹھیک کروا کے گھر آ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے چھت پہ چڑھا۔ چھت پہ چڑھنے کے بعد اس نے اس باز کے بچے کو اپنی طرف سے اللہ حافظ کہا اور باز کے بچے کو چھت کے اوپر سے ایسے اوپر کر کے پھینکا۔ جب اس نے پھینکا تو اس نے کیا کیا، باز کے بچے نے کہ مرغی کی طرح اپنے جو ہے وہ سر کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور پر کھولنے کی بجائے پر کچھ بند کر کے اور سیدھا وہ گر گیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس کو چوٹ نہ لگی تو وہ بچ گیا۔ اب وہ شخص روزانہ کیا کرتا کہ اس کو کسی نہ کسی چیز سے، کبھی ٹیبل سے نیچے پھینکتا، کبھی کہیں سے پھینکتا، اور اس نے کیا کیا کہ اب وہ اس کو بڑا تنگ آ گیا کہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ میں کون ہوں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس نے باز کے بچے کو سامنے ٹیبل پہ رکھا، اس سے باتیں شروع کر دی۔ باتیں کیا اس سے کرتا ہے؟ یار تو باز کا بچہ ہے، یار تو شاہین ہے، تیرا کام ہواؤں کے مخالف اڑنا ہے، تیرا کام سنگلاخ چلاٹوں جو چٹانیں ہوتی ہیں وہاں پر رہنا ہے، تیرا کام تو پرندوں کو جھپڑنا، لپڑنا، لہو کو گرم کرنا، تیرا کام تو یہ ہے۔ تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے، تو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ تو کیوں نہیں پہچانتا؟ وہ کچھ نہ کرتا، وہ صرف وہ جو اس کو دانہ ڈالتا ٹیبل پہ اس کو دانے کو کھا لیتا، اس کو گوشت ڈالتا وہ اس کو کھا لیتا۔
اڑنے والی بات تو اس میں تھی ہی نہیں رہی۔ اب یہ دانا شخص بہت پریشان ہوا کہ چھت سے بھی گرا کے دیکھ لیا اس کو، جناب جی ہر زبان میں نے اس کو سمجھا کے بھی دیکھ لیا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہ یہ انسان کی زبان سمجھ رہا ہے نہ کچھ۔ اس نے کہا کہ چلو فائنل ایک اس نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اس طریقے سے تو اس کی زندگی کا کچھ فائدہ ہے کوئی نہیں ہے۔ وہ بہت ایک اونچے پہاڑ پہ چلا گیا، جہاں پر ایک چوٹی پہ گیا، چوٹی پہ لے کے اب اس نے باز کے بچے کو جب چوٹی کے اوپر ایسے دیکھا کہ نیچے بالکل گہرائی ہے سیدھی، تو اس نے باز کے بچے سے کہا کہ دیکھو اب تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہونے والا ہے، میں تمہیں یہاں سے پھینکنے لگا ہوں، اگر تم اڑ گئے تو تم بچ گئے، اگر تم نے اگر اپنے پر کھولے تو تمہارے لیے مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے سے تمہاری زندگی جینے کا فرق نہیں ہے۔ اس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ایسے کر کے باز کے بچے کو پھینک دیا۔ باز کا بچہ جیسے ہی گیا اور جب اس گرنا شروع ہوا تو اس نے اپنی گردن مرغی کی طرح اندر کر لی اور پروں کو بند کر لیا۔ اب وہ گرتا گیا اور اس نے جو ہے وہ صرف پاؤں مارنے شروع کر دیا، پاؤں سے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے تھوڑا سا اپنا پر کھولا تو اس کے پروں نے جب اس کو تھوڑا سا سہارا دیا، اس کو محسوس ہوا کہ ہاں اب مجھے تھوڑا سا سہارا مل گیا ہے۔ سہارا ملنے کے بعد اس نے پھر پروں کو کھولا، پھر نیچے گرتا ہے، پھر پر کھولتا ہے، پھر تھوڑا سا گرتا، پھر اس نے پروں کو پھڑپڑانا شروع کر دیا، اور جب اس کے پروں نے پھڑپڑایا تو الحمدللہ رب العالمین زمین سے پہنچنے سے پہلے باز نے اڑنا شروع کر دیا، اور اب وہ اس نے بیلنس کر لیا، اور جیسے اس نے بیلنس کر دیا، بیلنس کو کرنے کے بعد اب اس نے زمین کے مخالف، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ زمین کے قریب نہیں، اب اس نے اپنے آپ کو زمین سے اونچا کرنا شروع کر دیا، اونچا کرتا گیا، اونچا آیا یہاں تک کہ جہاں سے اس کو گرایا گیا تھا۔ جو شخص اس کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کو پھینکا تھا، اس کے پاس آیا سامنے، اور ایک محبت بھری نظروں سے باز نے اس شخص کو دیکھا اور اس سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایسے یعنی اس نے ایک نظروں سے دیکھا کہ جیسے اس نے شکریہ ادا کر رہا ہو کہ تم نے مجھے آج اڑنا سکھا دیا۔ جب اس شخص نے باز کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے تو خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، اور جب وہ اس شخص سے اوپر چلا گیا، اس شخص نے اس باز کو سلام کر دیا، بڑے پیارے محبت سے اس کو سلام کیا۔ اس شخص کی باتیں بڑی خوبصورت ہوئی ناظرین، جو اس شخص نے باتیں کی اس کے باز کے بارے میں۔ اس شخص نے کہا اے باز، اے شاہین، میرا شکر مت ادا کر، تجھے میرا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تجھے میرے احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تجھے وہ شناخت نہیں دی، میں نے تجھے تیری شناخت بتائی ہے، صرف میں نے تجھے تیری شناخت بتائی ہے کہ تو کون ہے، نہ میں نے تجھے اڑنا سکھایا ہے، نہ میں نے تیرے پر بنائے ہیں، نہ میں نے تجھے کچھ کیا ہے۔ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو کہ تمہارے اندر موجود تھی، لیکن تو بے خبر تھا، تو اپنی اہمیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو ناظرین یہ بات سنیے شاہین۔ اب آئیے ذرا، واقعات میں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، صلاح الدین ایوبی نے کیا کر دیا، اور جناب کس نے کیا کیا کر دیا۔ کبھی ہم شیر شاہ سوری کے بارے میں پڑھتے ہیں، کبھی ہم جناب جی کسی بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، کبھی کسی بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، کبھی کسی کے، آپ یہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں۔ کون تھے یہ شخص؟ کیا یہ ساری فیری ٹیل سٹوریز ہیں؟ صحابہ اکرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آدھی دنیا کہاں تک، اسپین تک۔ اسپین، ہم جناب کہتے ہیں جی ہم اسپین جا رہے ہیں، دنیا کا بہترین ملک ہے، وہاں پر آپ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کیا اسپین قرطبہ پہ کیا حملہ کر کے فتح نہیں کیا تھا؟ کیا وہاں پر مسجد نہیں بنائی تھی، مسجد قرطبہ؟ وہاں پر جب علامہ اقبال گئے اور وہ جو ہے وہ مسجد نہیں رہی تھی، علامہ اقبال جب وہاں پر گئے اسپین میں، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جا کے میں نے اذان دی کہ یہ مسلمانوں کی یاد تازہ کرے، یہ اذان کہ جب اس کو فتح کیا گیا تھا یہاں اذانیں ہوتی تھی، اس وقت یہ مسجد تھی۔ اس وقت ایک وقت آئے کہ پھر وقت آئے مسلمانوں کو جب ہمیں معلوم ہو جائے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم آگے تو بڑھو، تلوار تو اٹھاؤ، گھوڑے پر تو بیٹھو۔ دیکھو پھر کتنے فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو یہاں بھی فرشتے آ سکتے ہیں، آتے ہیں فرشتے۔ ہم ادھر جیل میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پر بہت زیادہ افواج نے حصہ لیا ہے۔ ہم بہت سنتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے جنگ 65 میں اور 71 میں بھی حصہ لیا، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں آ کے جب ہند کافر بم گراتا تھا تو وہ پل کے اوپر بم گرتا تھا تو وہ بم کو اٹھا کے کسی اور جگہ پھینک دیے جاتے تھے، کچھ ہو جاتے تھے۔ فرشتے آتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حجت کے آپ کی مدد نہیں کرتا۔ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، آپ سارے یوٹیوب کے چینل دیکھتے رہتے ہیں، یہ ذکر کیجئے ایک فرشتہ ہے وہ جناب جی آج اتنے کروڑ لے کے جناب جی آپ کے دروازے کے اوپر آ جائے گا، آپ ذکر کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے دینے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس طریقے سے کسی کی مدد کرنی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں اور غزوہ احد میں اپنے دان مبارک نہ شہید کرانے پڑتے۔ یہ ہے ناظرین آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، پھر آپ کو کسی وقت ڈیٹیل سے بتائیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پہچانیے اپنے آپ کو، ہم پاکستانی ہیں۔ جب پاکستانی قوم نکلتی ہے باہر اور جب پاکستانی قوم للکارتی ہے دنیا کو تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ جب جانور سرکش ہو جاتا ہے تو اس سے سب ڈرتے ہیں، خواہ وہ گھوڑا ہو، ہاتھی ہو، بیل ہو، بکرا ہو، مرغا ہو، حتیٰ کہ سرکش ہو جائے جب وہ ضد پہ آ جاتا ہے تو سب اسے ڈرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے۔ ہمیں صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرکش ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلوار بننا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اس شخص سے اوپر چلا گیا، اس شخص نے اس باس کو سلام کر دیا۔